جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہاں ریاست آپ نے قائم فرمائی، اور ریاست سے متعلق جتنی بھی محکمے ہوتے ہیں، جتنے اس کے احکام ہوتے ہیں، وہ سب کے سب آپ نے قائم فرمائے۔ مقاصد شریعت 5 ہیں: حفظ الدین، دین کی حفاظت کرنا، حفظ النفس، جان کی حفاظت کرنا، حفظ المال، مال کی حفاظت کرنا، حفظ العقل، عقل کی حفاظت کرنا، حفظ العرض، عزت کی حفاظت کرنا، اور حفظ النسل، اولاد کی حفاظت کرنا۔ یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ تو ان مقاصد کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین میں ریاست کو فرض قرار دیا ہے کہ ریاست فرض ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حصہ ہے۔ دعوت اور سلطنت، ان دونوں کا مجموعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور اسی پر آپ کی نبوت کو ختم قرار دیا گیا، آپ کو خاتم النبیین کہا گیا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو امامت کی تعریف کی ہے شامیہ میں، کتاب الصلاح باب الامامہ، امامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امامت کبریٰ اور ایک امامت صغریٰ۔ تو نماز میں جو امام ہوتا ہے یہ اس کی امامت صغریٰ ہے، اور جو امیر اور حکمران ہوتا ہے اس کی امامت کبریٰ ہے۔ تو اس کی تعریف انہوں نے کی ہے: ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی ہے نا، ریاست عامہ یعنی ایک عام حکمرانی ہے، فی الدین والدنیا، اس میں دین اور دنیا دونوں سے تعلق ہے اس کا، خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں۔ تو جیسے دعوت الی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور آپ کی جانشینی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور جانشینی ہے، ایسے ہی ریاست کا انتظام کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست، آپ کی نبوت کا حصہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَتَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی۔ كُلَّمَا انتقضت عُرْوَةٌ تشبث الناس بالتي تليها، ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ 7 والی کو پکڑ لیں گے، وہ ٹوٹے گی 7 والی کو پکڑ لیں گے۔ اولہن الحکم، اولہن سب سے پہلے ریاست، مسلمانوں کی ریاست کا نظام خراب ہوگا، کمزور ہوگا۔ وآخرہن الصلاۃ، اور سب سے آخر میں نماز کا نظام کمزور ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں کی ریاستیں کہاں کھڑی ہیں، لیکن نماز آج بھی اسی طریقے پہ ہوتی ہے۔ خشوع خضوع میں فرق ہوگا لیکن طریقہ وہی ہے کہ 2 امام نہیں ہوتے، ایک امام ہوتا ہے، اور لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے لوگ ہوں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ آپ نے جو پیش گوئی فرمائی وہ 100% صحیح ہوئی۔ اور اسلام میں پہلی دراڑ، پہلا شگاف اسلام میں جو آیا وہ یہیں سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 2 حصے کر دیے۔ جب تک دعوت اور سلطنت ایک جگہ اکٹھی تھی تب تک امت میں خیر رہی۔ یہ جو قرون اولیٰ، قرون مشہود لہا بالخیر، قرون ثلاثہ، علماء نے لکھا ہے کہ ان خیر القرون میں جو حکمران ہوتا تھا وہ امام بھی ہوتا تھا، وہ عالم بھی ہوتا تھا، اس لیے خیر رہی۔ اور جب یہ علوم یا دعوت ایک طبقے کے ہاتھ میں آ گیا اور حکومت اور سلطنت دوسرے طبقے کے ہاتھ میں آ گئی تو وہیں سے اسلام کو 2 حصے ہو گئے اس کے۔ تو پہلا شگاف یہاں پڑا ہے کہ سلطنت اور دعوت کو ہم نے الگ کر دیا۔ اور آج دیکھیں سلطنت کو دعوت سے الگ کرنے کا نظریہ کس کا ہے؟ ملحدین کہتے ہیں نا، یہ ملحدین کہتے ہیں کہ مذہب شخصی چیز ہے، اس کی ہماری معاشرت سے، اجتماعی نظم سے، ریاست حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غامدی اینڈ کمپنی تو یہی کہتے ہیں نا، اور عملاً ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، عملاً ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس مدرسے کی 4 دیواری میں ہم ساری عمر رہیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس کو یاد رکھیں، فرمایا کہ لا اسلام الا بجماعہ، اگر جماعت نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں۔ یہاں جماعت سے مراد اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا۔ ولا جماعت الا بامارہ، اگر ریاست اور امارت نہیں ہے تو جماعت بھی نہیں ہے، پھر وہ تبلیغی جماعت ہوگی یا اور کوئی تنظیم ہوگی۔ ولا امارت الا بالطاعہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے امارت،
ریاست، سیاست شرعیہ، خلافت، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات فرمائے ہجرت کے بعد، چاہے وہ معاہدے ہوں، چاہے وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ لوگوں کے لیے معاشرت کا انتظام ہو، حدود و قصاص کا نفاذ ہو، اخلاقیات اور سارا نظام آپ نے بتایا، قضاء کا نظام، قضاء کے احکام جاری فرمائے، عامل بنا کر بھیجے کہ یمن کا عامل ہے، یہ بحرین کا عامل ہے، آپ نے خطوط بھیجے بادشاہوں کو اور بادشاہوں سے بات چیت کی، پھر ان سے مذاکرات ہوئے، وفود آئے، مختلف قبائل اور مختلف حکومتوں کے لوگ، انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حجاز میں، نجد میں، ان علاقوں میں 33 بڑی حکومتیں تھیں، اور پھر آگے حکومت در حکومت سینکڑوں میں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گروپوں کو، ان تمام جاہلیت کے فرقے تھے، ان سب کو ایک حکومت میں، ایک ریاست کے اندر ان کو شامل کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت اسلامیہ اور ریاست اسلامیہ وہ کتنے بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، 22 لاکھ مربع میل تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس میں دین کا انتظام بھی تھا، دنیا کا انتظام بھی تھا، تعلیم بھی، تجارت بھی، معیشت بھی، مسالت بھی، امن بھی، جنگ بھی، عدالتی نظام بھی تھا، پولیس کا نظام بھی تھا، فوج کا نظام بھی تھا۔ یہ تمام چیزیں کیسے آپ ریاست کو اسلام سے جدا کر سکتے ہیں؟